السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے اس ہفتے کی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہے تو ویکلی ہاروسکوپ، لیکن آپ کو معلوم ہوگا میں نے ماضی میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو باتیں میں بول چکا ہوں مختلف مواقعوں پہ، ان چیزوں کا سیکوینس ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور اس سال کی سالانہ جو سیاست اور دنیا کے حوالے سے بولی تھی وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب مارس اور مارس ڈائریکٹ ہوا اور سیٹرن چینج ہوا، آپ دیکھیں نیپال میں ایئر لائن کا جہاز کا حادثہ ہوا، یوکرین کا وزیر داخلہ کا چاپر ہیلی کاپٹر جس میں تقریباً 18-20 افراد ہلاک ہو گئے، وہ حادثہ ہوا۔ زلزلوں کا میں نے کہا تھا، آپ نے دیکھا پاکستان میں نئے سال کا جب سے آغاز ہوا ہے 3 دفعہ جھٹکے آ چکے ہیں زلزلے کے، ارتھکوئک کے۔ KPK میں آئے، ایک دفعہ آزاد کشمیر سے لے کے اس پوری بیلٹ پہ اس کا یہ پنجاب کے بھی تک آئے۔ آپ دیکھتے رہیے گا۔ آپ سے عرض کیا تھا دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، یعنی دیکھیں آپ کہ افغانستان سے تو ہو ہی رہی تھی، ظاہر ہے اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے، اور انڈیا تو کرتا ہی ہے۔ ایران کی سرزمین سے بھی پھر دہشت گردی ہوئی۔ اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے میں نے کہا تھا ایک اور بہت خطرناک لہر آ رہی ہے، وہ آپ خود ملاحظہ کیجیے گا۔ اکانومی کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ بات جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، بار بار ایک الارم بجا رہا ہوں، غذائی اشیاء، فوڈ کموڈیٹی کی شارٹیج پاکستان میں تو نظر آ رہی ہے، مہنگی بھی ہو رہی ہے، آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گی اب۔ پھر اس کے بعد جو میں نے کہا تھا یورپ کا برا ٹائم شروع ہو چکا ہے، پچھلے سال سے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو مہنگائی کی، ہم تو یہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا، جو وہاں ہیں ان سے پوچھئے کیسا انفلیشن آیا یورپ میں، انگلینڈ میں۔ اور کبھی ہم نہیں سنتے تھے روڈوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں یورپین کنٹریز میں، اور انگلینڈ میں تو بہت شدت سے ہو رہے ہیں۔ پھر جو انرجی کی شارٹیج ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں قدرتی آفات، نیچرل کلیمٹی، کئی اسٹیٹ کے اندر پانی، بے انتہا برف باری، اور میں نے سورج کرن پہ کہا تھا اب جو سردی آئے گی تو وہ سردی ٹوٹ کے آئے گی، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ موسم کے حوالے سے جو بتایا تھا، اکانومی کا میں نے بتایا تھا، اور آپ دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی معیشت کے حوالے سے جو میں نے بولا تھا، پہلی دفعہ ہسٹری میں ان کے جو اپنے ڈیٹس ہیں امریکہ کے 31 ٹریلین ڈالر سے ایکسیڈ کر گئے۔ چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے ابھی کرونا کی ویو چل رہی ہے، اور میں ایک چیز بولوں، یہ کرونا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور پنجن پاک کے صدقے پاکستان میں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، اور اس پہ میں نے کام کیا تھا، لیکن یہ خطرہ کم از کم مارچ اپریل تک ہمیں ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عام آدمی کے لیے جینا معاشی لحاظ سے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی، ARY نیوز پہ بھی کہی تھی، اپنے ولاگ میں بھی کہی تھی، 17 جنوری کے بعد آپ دیکھیے گا دنیا کس دشا میں، کس سمت میں جاتی ہے۔ دیکھیں عام آدمی کے لیے تو میں بول رہا ہوں ہو جاتی ہے چیز اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی۔ لوگ بولیں گے یار بول رہا ہوں،
میں اگر کوئی چیز بول رہا ہوں تو میں اس کو اپنی اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی اس کو جسٹیفائی کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں، اور جو صاحب علم لوگ ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اول تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، بتا دیتا ہوں کہ میں ایسا بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں، اور کیا پلانیٹری پوزیشن چل رہی ہے، اور جو دنیا پہ اثرات آ رہے ہیں اور آسمان کے اوپر جو پلانیٹری پوزیشن بن رہی ہے اس کے کیا اثرات آنے، تو میں اس کو جسٹیفائی کرنے کا مجھے فرض بھی بنتا ہے اور حق بھی بنتا ہے۔ ویسے بول دوں میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بولتے ہیں ان سے یہ پوچھیں یہ بول رہا ہو تو کیوں بول رہا ہو، جب کوئی بیٹھے گا سامنے، کوئی نالج والا آدمی جس کو ویدک ایسٹرالوجی آتی ہے، جو گیانی آدمی ہے، یہ جو بھی صاحب علم ہے، تو پوچھ سکتا ہے آپ یہ بول رہے ہیں، بھلے یہ چیز ہو، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو تو اس کا ریزن دیجیے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں، اور دوسری چیز جو میں ڈیٹا دیتا ہوں وہ میں اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی دیتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز کی ڈیٹ دیتا ہوں میں اس کو فالو نہیں کرتا ویسٹرن کو۔ اور دوسری چیز ایک اور امپورٹنٹ ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو میں بتا ہی چکا ہوں، 2020 سے اور 2027 تک دیکھیے گا دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انڈیا کے حوالے سے میں نے کہا تھا سول وار ٹائپ کی سچویشن گریجولی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جائے گی، اور ان کی اکانومی، بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے بھی اب ٹف ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور قدرتی آفات، زمین کا پھٹنا، سیلاب کا آ جانا، بے انتہا برف کا ہو جانا، بارشوں کا غیر متوقع طور پہ، یہ آپ کو اس سال یہ چیزیں نیچرل کلیمٹی اور زلزلہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے بیلٹ وائز بتایا تھا کہاں کہاں کہاں۔ تو ابھی آپ کو دنیا میں بہت کچھ بحکم اللہ نظر آئے گا، اور میں نے ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایسٹرالوجر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار دنیا پہ ایک تو کرونا میں دکھایا تھا رب العزت نے، اب آپ کو رب العزت اور بہت سے طریقوں سے دکھائے گا۔ اور میری ایک بات پہ غور کیجیے گا، جو میں نے اپنے سالانہ ویلاگ میں کہا تھا، میں نے کہا تھا جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو ہوگا وہ اس کا ایڈورس ہوگا، برعکس ہوگا۔ ایک ڈیسنٹ ورڈ میں اس سے بہتر جملہ مجھے نہیں مل سکتا۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا بھی میرے پاس ریزن ہے بحکم اللہ، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے خواتین و حضرات کہ جو باتیں میں بولتا ہوں اپنے رب کے حکم سے اور اپنے رب کے کرم سے ہی بولتا ہوں جتنا میرا رب چاہتا ہے، لیکن جو آنے والا وقت ہے میں صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کر، کیونکہ اب دنیا کا جو سائیکل شروع ہو چکا ہے، جس کو تقریباً آپ سمجھ لیں 20، 21، 22، یہ 3 سال ہو چکے ہیں، اور یہ بقیہ 4، 4.5 سال دنیا وہ کچھ دیکھ لے گی جو کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے اسپیسیفائی کیا تھا معیشت، بیماریاں، قدرتی آفات اور انسرٹینٹی، وہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ تو یہ میں نے آج اپنے، ہے تو یہ ویکلی ہاروسکوپ، لیکن یہ آپ لوگ دیکھتے ماشاءاللہ شوق سے، تو میں نے کہا اس میں اپنی چیزوں کو آپ کے سامنے ایک یاد دہانی بھی کرا دوں، اور آپ کو بہت سو کو نالج میں نہیں ہوگا کیا ہو گیا دنیا میں، حالانکہ اب تو گلوبل چھوٹے سے موبائل میں آ جاتی ہیں پوری چیزیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ایسے ابھی، اچھا ایک چیز مجھے ابھی یاد آئی، دیکھیں راہو جس منزل پہ چل رہا ہے اس وقت، خاص طور پہ میڈیا والوں کو، شوبز والوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سکینڈلز آنے کا دور ہوتا ہے،
اور دنیا میں چیزیں وہ ایکسپوز ہوتی ہیں جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ اور وقتاً دیکھیں انسانی ذہن ہے میرا، جو چیز مجھے یاد آتی جاتی ہے میں آپ لوگوں سے عرض کرتا جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنے موضوع۔ اچھا ایک چیز، ہاں یہ ضروری چیز ہوتی ہے، اب مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اپنے ARY ڈیجیٹل کے شو میں بھی کہتا ہوں، ہر ویڈیو پہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ سوائے میرے یوٹیوب چینل یہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے علاوہ آپ کسی چیز پہ مجھے سرچ نہ کیا کریں۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ میں کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا، اس کے لیے میری جگہ ہے، میرا آفس ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی میں، جہاں میں نے ایک ٹائمنگ بتائی ہوئی آپ کو، میں خود وہاں کم بیٹھتا ہوں، لیکن اب میں نیا شیڈیول بنانے والا ہوں۔ دوپہر کے 3 بجے سے ابھی تک جو چل رہا ہے وہ 3 سے 7 تک کا چل رہا ہے، فار اپائنٹمنٹ فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں جب آپ میرے نمبر پہ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ اور پلس ایک چیز اور کہ وہاں کا ٹائمنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں میں کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا۔ تو بار بار عرض کرتا ہوں، پھر میرے پاس آ جاتا ہے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو اب اتنی دفعہ بول رہا ہوں اور سالوں سے بول رہا ہوں اور آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اور میں کمپلین کی بھی ہے، میں نے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ایسے بول نہیں رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ اب میں آ جاتا ہوں ویکلی ہاروسکوپ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل کی جانب۔ دیکھیں جی، ایریز والوں کے لیے یہاں آپ کو اب تھوڑی سی اپنے کاموں کے لیے یا ایک تو ان کو سارٹ آؤٹ بھی کرنا پڑے گا، اور کچھ آپ کو ایسے ڈیسیشن لینے پڑیں گے جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تھوڑے سے تلخ ہوں، لیکن اس کے رزلٹ آگے آپ کو بہت اچھے ملیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ یار اس وقت تو میرا یہ کہیں سے میرا پرابلم نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے، لیکن نہیں، اب جو آپ کے فیصلے ہوں گے تو ان کی بنیاد بڑی لمبے عرصے تک چلے گی۔ اس کے علاوہ یہ ویک آپ کے لیے، اگر کوئی آپ نوکری کے لیے یا جاب کے لیے سرکردہ ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے گا، ایک تو اسٹمک یعنی پیٹ کا، دوسرا آپ اپنے ENT کا خیال رکھیے گا، اور اپنے ENT کا خیال رکھیے گا۔ اور جو اسٹرینجر ٹائپ کے لوگ یا ایک جسے کہہ لیں کہ جن کو آپ پہلے سے جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ فائنینشیل ڈیلنگ کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ کی مصروفیت بڑھے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ فائنینشلی آپ پہ اپنا کچھ خاص کرم کرتے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو کسی اچھی تقریب، اچھی جگہ پر شرکت کا موقع ملے، اور جس کام کے آغاز کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن آپ رکھ دیں۔ اور اگر آپ یعنی دیر از پاسبلٹی کہ if you are planning to go to abroad، اگر باہر بیرون ملک آپ جانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں تھوڑا سا چینج کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی فیملی میٹر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اگر آپ رشتوں کے حوالے سے خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی آپ کو اچھی نیوز مل جائے۔ اور یہ وہ دور ہے اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ معاملات ہیں، یعنی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹرائل ہو رہا ہے یا کورٹ میں معاملات ہیں، تو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے، اور یہ دیکھیں، یہ سوچا کریں جب میں یہ باتیں بول رہا ہوتا ہوں تو ایک ایماندار اور سچے کیس کے لیے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، اور آپ کو فائنینشلی بھی گین ہوگا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ایریز ان کے لیے اس ہفتے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی
تو اللہ کرم کر رہا ہے اور اللہ ہمیشہ کرم کرتا رہے، مگر آپ کو کچھ آگے کی پلاننگ بھی کر لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آگے چل کے کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کے کندھوں پہ آ جائیں جو آپ کو نبھانی پڑیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ ویدر کی جو چینجز ہوئی ہیں اور یہ جو سردی ایک دم آئی ہے، یہ بڑا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا باڈی فیور، تھروٹ، این ٹی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، تو یہ خاص خیال رکھیے گا۔ اور ایک یہ بھی دیکھیے گا کہ اپنے آپ کو زیادہ انڈر لائبلٹیز مت کیجیے گا۔ مثلا جتنا آپ کو، اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کو 100 حاصل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی جو ذمہ داریاں ان کو 80 پہ 75 پہ جا کے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کیجیے اور کچھ سیونگ کیجیے جو آگے چل کے آپ کو کام آئے۔ ہاں، میرج کے حوالے سے، انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی مثبت پیش رفت، چاہے آپ عورت ہوں چاہے مرد ہوں، کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے رومانس کے اندر کوئی ہرڈل یا آبسٹیکل آ گئی تھی تو وہ چیزیں آپ ہٹ جائیں گی۔ اور کچھ سماجی تقریبات، کچھ کھانے پینے کی دعوت و کام کے اندر آپ کو جانے کا، یعنی کوئی پارٹیز میں جانے کا موقع ملے، اور اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کے لیے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ اس ہفتے میں اگر آپ کا کوئی کام، کوئی کمٹمنٹ جو ادھوری پڑی ہوئی تھی یا وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اس چیز کے پیچھے لگ جائیے تاکہ وہ چیز آپ کے حق میں ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی ملازمت میں، آپ کی سروسز کے اندر اپریسیشن ملے، کوئی ریکاگنیشن ہو سکتا ہے، کوئی فائنینشیل بینیفٹ پہنچ سکتا ہے، مگر دماغی طور پہ آپ تھوڑا سا ڈسٹرب رہیں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ٹورس والے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا اچھا دور ہے، کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اکارڈنگ ٹو ڈیزائر داخلہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے، زندگی میں تعلیم کا ایک اچھا سلسلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو ذرا سا ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ کوئی آپ کی پشتینی یا انہیریٹنس میں کوئی پراپرٹی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے آپ کو۔ اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہے ہیں یا پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں تو اس میں کوئی اچھی ڈیل آپ کی بن سکتی ہے، جس سے اچانک آپ کو فائنینشلی گین ہو جائے بہت زیادہ۔ اور وہ لوگ جو نرسنگ، میڈیکل، ہاسپٹل کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اچھا رہے گا ہفتہ۔ آپ کو کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کوئی فیصلہ سازی کرنی پڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وہ پرابلم جو ایک کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ مینٹلی کیری ہو رہا تھا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اور ایک چیز خیال رکھیے گا، ذرا منڈے ٹیوزڈے کو نا تھوڑا سا دماغی طور پہ انگیجمنٹ یا ایک ان سین فیئر آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ کی یہ ہے کہ یہ ایسا بھی دور ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنی ملازمت، اپنی سروس، اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنی آرگنائزیشن کو چینج کرنے کا سوچتا ہے۔ اگر آپ کو بہتر ملے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ you will feel better there, so you can change your job, you can change your assignment۔ اور ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے انڈر ہیں تو وہ آپ کا پازیٹیو وے میں کوئی چینج آ جائے۔ اچھا جی، کچھ اگر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہاں، اگر آپ کا کوئی ایسا ہے کہ آپ نے کسی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ادارے کے اندر اگر آپ کے کوئی معاملات اٹکے میں، تو ان کو آپ نے افہام و تفہیم سے ڈیل کرنا ہے، یعنی ایک نیگوسیشن کے ساتھ، اپنی وزڈم کے ساتھ، کوئی پھڈا یا کوئی ایروگنسی مت دکھائیے گا اس میں۔ اور کچھ لگتا ہے یہ ہفتہ آپ کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ میں اسٹوڈنٹ جتنے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس کے لیے بھی بول دیا کریں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، جیمنائی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ اچھا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو رزلٹ
انشاءاللہ حسب منشا اکارڈنگ ٹو ڈیزائر یہ اس سے بہتر بھی مل سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے، فورتھ زوڈیک سائن کینسر یعنی برج سرطان۔ تھوڑا سا انرجی کی کمی محسوس کریں گے آپ اس ہفتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا انسومینیا ہو جائے، یعنی نیند میں کمی ہو، کم خوابی جسے اردو میں کہتے ہیں۔ میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا اپنی انرجی کو ریسٹور کیجئے، اور اتنی محنت نہ کریں جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر مینٹلی یا فزیکلی آپ کے اوپر ایک اسٹریس بنے، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور کوشش کیجئے، کیونکہ اس وقت اللہ مہربان ہے آپ پہ، اس کے ریزن ہے، میں پلانیٹری پوزیشن کو دیکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی اگر کسی کے ساتھ صلح یا کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کر لیجئے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ پارٹنرشپ میں ہے تو تھوڑا سا سوچ لیجئے گا، اگر وہ آپ سنگل آؤٹ ہو کے یعنی خود سے انڈیویجولی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا فائنینشیل گین ہو جائے، ہو سکتا ہے اچھی وہ دور بھی اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ آپ کی فلیٹ ہے یا آپ کی زمین ہے یا آپ کی گاڑی ہے، بہت عرصے سے نہیں بک رہی تھی، اچانک کوئی گاہک آ جائے، یہ بھی ہونے کا امکان ہے۔ کوئی پھنسی ہوئی کوئی آپ کی انکم یا پھنسی ہوئی رقم جو ہے منی، وہ بعض دفعہ واپس مل جاتی ہے، اور آپ اپنے بزنس کو ایلیبریٹ یا اس کو انہانس کر سکتے ہیں، اس میں ترقی دے سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پرانا دوست، پرانا ساتھی اچانک آپ سے ملے اور اس سے آپ اپنی کچھ گھریلو چیز شیئر کریں۔ اب وہ گھریلو چیز شیئر کرنے سے مراد میں اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیتا ہوں کہ مطلب کوئی جانے والا ملے، اس سے کسی بچے کے رشتے کے حوالے سے یا کوئی اور کسی میٹر میں آپ کی اس کے ساتھ ڈسکشن ہو اور وہ آپ کے لیے سپورٹیو بھی ہو۔ اور جو کینسر اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا مساوی ہے، یعنی 50-50 والی بات ہے۔ تو کوشش کریں محنت کرنے پہ، اللہ تعالیٰ تقدیر ضرور اپنی جگہ، لیکن محنت بھی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اور کوئی ٹریولنگ ہونے کا امکان بن سکتا ہے، کوئی بیرون ملک اچانک آپ کو ویزے کے حوالے سے یا کوئی ڈاکومنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ خبر آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی سفر کا بھی امکان بنے گا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج یعنی پانچواں زوڈیک سائن ہے لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا، یا ہو سکتا ہے آپ ٹریولنگ کی پلاننگ کریں۔ اور ایک چیز کا میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں گا، اپنے آپ کو بڑا سنبھل کے چلانا ہے آپ نے، ورنہ کوئی پرانی چیز یا کوئی اسکینڈل یا کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا خیال رکھیے یہ چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمیں بھی دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کو کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور یہ تو خیر آپ میں صلاحیت ہوتی ہے، آپ نبھا لیتے ہیں۔ اچھا، گھر میں کوئی سینئر فیملی ممبر، اس کی تھوڑا سا صحت کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ کچھ اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، مگر آمدنی بھی اپنی جگہ رہے گی۔ اور کچھ مہمانداری یا کچھ گیسٹ آل آف سڈن اچانک آپ کی گھر میں آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا آپ کو گفتگو کرتے وقت، کوئی وعدہ کرتے وقت ذرا سا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کیجیے گا اننیسیسری آرگومنٹ کسی سے نہ ہو، غیر ضروری بحث سے گریز کیجیے گا۔ اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی کوئی اسپریچول ٹریولنگ، حج، عمرہ، کسی بزرگان دین کے مقابر یا ان کے آخری آرام گاہوں کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی شاید اس ہفتے میں امکان ہے۔ اور اگر
جاب کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے آپ کو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ کو گڈ نیوز یا کوئی اچھی اچیومنٹ ہو جائے. اور آپ نے اپنے جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس میں بڑی احتیاط کیجیے گا. کوئی غیر قانونی چیز نہ کیجیے گا، ورنہ کوئی گاڑی کا نقصان یا بائک کا پرابلم یا پھر کوئی وائلیشن کے اوپر آپ کا فائن ہو جائے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، بول دیتا ہوں، مثلا ایک ہوتا ہے نا، جیسے آدمی راہ چل رہا ہے، اور یہ ٹرسٹ کرنے کا دور نہیں ہے. اس ہفتے میں آپ ٹرسٹ نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کر دے. بس یہ خیال رکھیے گا. اور لیو اسٹوڈنٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کسی کالج اسکول میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس میں آپ سکسیسفلی اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے آپ کی، یعنی جو آپ پچھلے 1 سال سے یا پچھلے 6 ماہ سے آپ کوشش کر رہے تھے کہ میں اس کو کروں گا، تو وہ چیزیں سکسیسفلی آپ کے سامنے اچانک آ سکتی ہیں. کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گے، وہ لوگ جو آپ جنہیں سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ بڑے اچھے، بڑے لائل اور سنسیئر ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملے، لیکن وہ ان کا ایکسپوز ہونا آپ کی آگے کے لیے اچھا ہوگا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ورگو لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل جائے، اور جو انمیریڈ ہیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیچلر ہیں، ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو ایک میں یہ ضرور کہوں گا، یہ اس دور میں وائف کی تھوڑی سی صحت کا خیال رکھیے گا. اور اگر غلط قسم کی آپ کو کوئی انویٹیشن ملے، مثلا اللہ نہ کرے کہ ڈرگ یا ایسی غلط چیز پینے کا، تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزوں کی اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے، وقتی طور پہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے آفٹر افیکٹ بہت برے آتے ہیں. تو یہ ذرا سا صحت کے حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر کوئی بیرون ملک ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھا رزلٹ آپ کے لیے آ سکتا ہے. اور اگر کوئی پارٹ ٹائم یا کوئی ایکسٹرا انکم حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کا سوچ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے. اور آپ کے فائنینشیل میٹرز میں کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ ہوگی. تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو اگر آپ بیلنس کر کے چلائیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے. اور آپ کو پراپرٹی، جائیداد، زمین، اس حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اور کچھ نئے لوگوں سے آپ کے تعلقات بنیں گے جو آگے چل کے بڑے لانگ لاسٹنگ ہو سکتے ہیں. اور صحت میں آپ نے ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، دوسرا ہڈیوں اور دانتوں کا، ان پہ کوئی چوٹ یا کوئی تکلیف ہونے کا امکان وقتی طور پہ بن سکتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کے لیے اچھا ٹائم ہے ورگو کے لیے. جب میں اچھا بول رہا ہوں تو ہر پوائنٹ آف ویو سے اچھا. اب 7واں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ناجائز ذرائع سے آمدنی یا کوئی اپرچونیٹی ملے، لیکن آپ نے اگر اکارڈنگ ٹو اسلام پوچھتے ہیں تو اوائڈ کیجیے، اس سے دور رہیے. باقی جو مسلمان نہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا. وقتی طور پر فائدہ، لیکن بعد میں پرابلم ہو سکتا ہے. اور کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جو آپ بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے. تھوڑا سا اپنے گھر کی طرف توجہ دیجیے گا، کیونکہ اب آپ کے فزیکل اور مینٹلی انگیجمنٹ کا ٹائم زیادہ آ رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ریلیجیس قسم کی جگہوں پہ جانے کا موقع ملے یا وہ محافل اٹینڈ کرنے کا موقع ملے. اور اس وقت آپ نے
کانوں کو کم، آنکھوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا مینٹر یا کوئی آپ کے لیے ایسی شخصیت جو بڑی قابل احترام ہے، جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہو، اس سے اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے، اور کوشش کیجیے گا غیر ضروری بحث آرگومنٹ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ ملازمت میں ہیں تو آپ نے افسران بالا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت سنبھال کے چلانا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر اس وقت غصے پہ آپ نے قابو پانا ہے۔ دوسرا، پیسہ اچانک آپ کو کوئی مل سکتا ہے، اچانک کوئی زندگی میں بہت بڑی اپرچونیٹی مل جائے، اس کا بھی امکان ہے، کچھ ایسے یوگ بنے ہوئے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں اور آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کے جب کوئی چیز سائن کر رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کوئی غلط چیز آپ سے سائن نہ ہو جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور کچھ آپ کو اچانک سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دوست آئے، ساتھی آئے اور آپ کو کہے کہ یہ چیز ہے، اس کے اوپر آپ کنسیڈر کیجئے، اور یہ مثلا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو آپ نے اس کا بلیک اینڈ وائٹ دیکھ لینا ہے، پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ٹیکسز کے معاملات صحیح رہیں، اور ایجوکیشن والے جو لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا تھوڑی سی محنت کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنا کرم اور کامیابی سے آپ کو نواز سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے، برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے دل میں کچھ پرانی چیزوں کی اچانک یاد آ سکتی ہے، کچھ پہ آپ کو ریگریٹ ہوگا، کچھ پہ آپ کو کچھ افسوس ہوں گے کہ یہ کام مجھ سے ماضی میں ہوا تھا، اور یا یہ میرا تعلق تھا، یا یہ میرا ایک سپورٹر تھا، یہ میں جو ہے وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، مجھ سے جدا ہو گیا، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں اس ہفتے میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جہاں آپ کو اپنے کوئی پرانے دوست، پرانے ساتھی، یا پرانے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ شاید اللہ نہ کرے اس دنیا میں نہ ہو، چلا گیا ہو، تو ان کی کمی بہت محسوس ہوگی۔ اور آپ نے لوگ آپ سے فائنینشیل جو کمٹمنٹ کریں گے، اس وقت مجھے وہ پورے جو یہ والا ہفتہ ہے، اس میں تھوڑی بہت وقتی طور پہ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا آپ، خاص طور پہ اگر آپ بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ ہاں، بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی نیا کانٹیکٹ، نئی کمٹمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو، اگر آپ اسکارپین عورت ہیں تو اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا، اور یا گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، تو ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، یا بڑی بہن یا جو بھی آپ سے بڑا ہو عمر میں۔ اس کے علاوہ کوئی بچے کے حوالے سے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں یا لے سکتی ہیں، اور ان کی ایجوکیشن یا ان کے کیریئر کے حوالے سے کوئی آپ سنجیدہ فیصلہ کریں، یا تعلیم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی سیکریسی کو مینٹین کریے گا۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آئے کہ یار میں اپنا ریزیڈنس چینج کر لوں، یا فلاں جگہ چلا جاؤں یا چلی جاؤں، یہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے جن میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے دخل دینا ہوگا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کچھ ساتھیوں کی کمی، کچھ دوستوں کی جو اب نہیں رہے، ان کا آپ کو ایک احساس ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مذہبی سفر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکارپین کی جن کی اولاد نہیں تھی ان کے حوالے سے ان کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اب ہمارا 9واں برج ہے، برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ کہوں گا، یہ ویک جو ہے آپ کے لیے کچھ حوالے سے بڑا اچھا رہے گا۔ آپ کے گھر میں ایک دم ایٹماسفیئر، وہاں کا ماحول جو ہے بہت اچھا ہو جائے، اور
آپ کی اگر کوئی رنجش چل رہی تھی یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا اپنے مسز کے ساتھ یا آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اسپیکولیشن کے کام میں پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں گھسوں۔ اسپیکولیشن میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ کام جن میں سٹے بازی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریے گا، ورنہ اللہ نہ کرے اس وقت آپ کو لگے کچھ اور ہو جائے کچھ، تو یہ احتیاط کیجیے گا۔ اچھا، کوئی آپ کا ملازم یا اگر آپ کا کوئی ملازم ہے یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا ڈسپیوٹ یا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے ود ان دا فیملی، آؤٹ آف فیملی بھی۔ اور یہ لگتا ہے مجھے کہ آپ کا تھوڑا سا طبی معاملات پہ یعنی میڈیکل ایکسپینڈیچر ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر اس ہفتے میں ایک آدھ دن میں بولوں گا تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، کوئی ایک آدھ دن ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا ڈپریشن یا تھوڑی سی فرسٹریشن آئے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگی۔ اور اگر آپ کسی بیماری کے حوالے سے کسی اچھی جگہ کی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی اچھا آپ کو کنسلٹنٹ مل جائے، ڈاکٹر مل جائے، تو ہاں اس کا حصول ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی اپنے ڈسپیوٹ کو سلجھانا چاہ رہے ہیں یا اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریے، انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے یا ابراڈ میں سیٹل ہونے کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوسٹنگ اپنے ٹرانسفر کے حوالے سے ایفرٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی اچھائی آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور یہ ہفتے میں ذرا سا کھانے پینے کا رجحان جو ہے وہ آپ کا جن کا تعلق مٹھاس سے ہو، سویٹ چیزیں، ان کی طرف جائے گا، مگر ظاہر ہے کھانا تو ہمیشہ احتیاط سے کھانا چاہیے آدمی کو۔ اور آپ کی کوئی فیملی میٹرز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیل بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو ویسے آپ کے تعلیمی معاملات میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے تھے، جو آپ کوششیں کر رہے تھے، جو لمبے عرصے سے، ان میں کچھ کامیابی آپ کو ہونے کا انشاءاللہ تعالی امکان بنے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ بھول کے بیٹھے ہوئے تھے یا جو آپ کہتے ہیں نا ایک مردہ گھوڑا ہو چکا تھا، اس میں تھوڑی سی جان آنا شروع ہو جائے، اور لیکن کوئی رسک ٹیکنگ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ کوئی پوسٹنگ چاہ رہے ہیں ملازمت کے حوالے سے تو وہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن فار بزنس یا واٹ ایور جو بھی ہے اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہوگا ذہن میں کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا خیال آئے گا کہ یار ایک فیئر آئے گا، مگر گھبرائیے گا نہیں، چیزیں گریجولی آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی۔ اور جو آپ نے بدگمانی کی تھی یا آپ کسی کے متعلق سوچ رہے تھے اچھا یا برا، تو وہ آپ کے سامنے چیز ایکسپوز ہونے کے امکانات ہیں، اور ود ان دا فیملی آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا آپ کو ایک تو بلڈ پریشر، یا آپ مائیگرین کے مریض ہیں یا آپ ہارٹ کے مریض ہیں، تو اس کا ذرا سا خیال رکھیے گا۔ اور لگتا یہ کہ آپ کا کوئی یہ چیز جو بہت عرصے سے گم ہوئی ہوئی تھی یا فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ اچانک پیپر ہو، چیز ہو، وہ آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں کچھ رینویٹ کرانا چاہتے ہیں یا کچھ الیکٹرانکل چیزوں کی ریپیئرنگ چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں اس ہفتے۔ اور البتہ آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل بنا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی وہ معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی مائٹ بی پاسبل کہ آپ کوئی اچانک ایسی ڈیل ہو جائے یا اچانک کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اور کچھ
آپ کے پرانے ساتھی، پرانے دوست اچانک آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل گاڑی کا حصول ہو۔ اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کیپریکارن والے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ آپ کو میمورائز اچھا ہوگا، یادداشت آپ کی چلے گی۔ تو اس وقت اگر آپ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس ہوں گے تو انشاءاللہ رزلٹ پازیٹیولی آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی گھر میں کوئی خوشی کی نیوز مل سکتی ہے، اور تھوڑا سا جو آپ کا دماغ پریشان ہوا ہوا اس میں کچھ حد تک کمی آ جائے گی، مگر بہت احتیاط سے بیلنس کر کے چلنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کمٹمنٹوں کو فلفل کیجیے گا، ورنہ زندگی میں یہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا نہ صنم ملا نہ وصال یار ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس مثلا آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یار میں یہ پکڑ لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، تو اس میں آپ کی جو پرانی چیزیں وہ آپ سے چھن جائیں گی اور پھر وہ زندگی میں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا جس پر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ اور اگر آپ بیرون ملک میں سیٹل ہونے جا رہے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کو کوئی شاپ، کوئی فلیٹ، کوئی اپارٹمنٹ، کوئی زمین کا ٹکڑا اگر خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے کوئی اچھی نیوز آنے کا امکان ہے۔ صحت کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے ماؤتھ کا خیال رکھیں، اسٹمک کا خیال رکھیں اور لوور بیک کا خیال رکھیے گا۔ یہاں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ کرے بالکل نہ ہو، چاہے آپ مرد ہوں چاہے آپ عورت ہوں۔ ایکوریس لوگوں کو یہ کہوں گا، اور ہو سکتا ہے آپ کو اچانک بیرون ملک سے یا ابراڈ سے کوئی اچھی گڈ نیوز مل جائے جس سے سن کے آپ کو یقیناً خوشی حاصل ہو۔ آپ نے فائنینشلی یہ ہفتے میں ذرا لوگوں پہ ٹرسٹ کم کیجیے گا، اور اگر آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں یا کوئی بھی کاروباری ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا کہ اس کے اوپر آپ ایک اپنی ڈیڈ بنا لیجیے گا اور اس کو لیگل وے میں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکان بنیں گے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے گھریلو اشیاء کی خریداری کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اور اگر آپ ایکوریس وہ عورت ہیں تو ذرا ان لاس کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو بڑی ٹیک کیئر کرنی ہے، ورنہ کوئی اللہ نہ کرے خواہ مخواہ کا ڈسپیوٹ لائف میں آ سکتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ کے لیے اوکے۔ اب اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر اچانک کوئی دیکھ رہے ہیں کہ تلخی پیدا ہو گئی یا اچانک کوئی اختلاف ہو گیا، تو اس کو آپ نے بہت پیار محبت سے ڈیل کر کے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور آپ کی جو لانگ ٹرم منصوبے چل رہے تھے، یا آپ نے کوئی بہت عرصے سے کوئی انویسٹمنٹ کی بھی تھی، یا بہت عرصے سے آپ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے فائنینشلی حوالے سے، تو اس میں کوئی اچھی آپ کو نیوز مل سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کے آفیشیل معاملات میں اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بینکنگ کے حوالے سے یا ہیکنگ کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا۔ اور اگر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا کہیں ملازمت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا، پھر کوئی اپنا قدم اٹھائیے گا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ نئے سورس آف انکم بنے، ہو سکتا ہے آپ جو ہے کوئی نیا کام شروع کریں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کو ابھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیک کیئر کیجیے گا۔ یہ بعض دفعہ ڈرمیٹولوجیکل پرابلم یا انسان کے جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا پاؤں میں ہڈیوں میں کوئی درد کی اچانک شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر آپ آلریڈی شیاٹکا پین
یا کوئی نروس کے حوالے سے پرابلم آپ کو چل رہا ہے تو آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ڈیل کر رہے ہیں چاہے پراپرٹی کی، گاڑی کی، تو آپ اس کا لیگل فریم میں اس کو چیک کرا لیجئے گا، تصدیق کر لیجئے گا، اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالیے گا، اور آپ کو اللہ نہ کرے امکان کر اچانک کوئی ایسی چوٹ لگے جس سے تھوڑی بہت آپ کو کوئی بلیڈنگ ہو جائے یا تھوڑی بہت کوئی چوٹ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ہاتھ میں کیل چپ جائے یا ہاتھ میں کوئی سوئی چپ جائے اور بلیڈنگ ہو جائے، وہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، معمولی چیز پہ اللہ ٹلوا دیتا ہے، اور آپ کو لگتا ہی ہے کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا، کچھ اچھی جگہوں پہ جانے کے رب العزت مواقع فراہم کرے گا میرا اللہ، اور ایک جو آپ کی مینٹلی بے سکونی تھی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا اس وقت آپ جیسی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بھی آپ کو رزلٹ دے سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزوں میں جو میں نے احتیاط بتائی ہیں وہ کر لیجئے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے کوشش کی ہے ہر چیز کو سمجھوں، اس میں کہاں تک میں کامیاب رہا، یہ صرف میرا علمی تجزیہ اور تخمینہ ہے، حتمی اور کلی ذات اللہ کی، یہ کوشش کرتا ہوں بہتر سے بہتر آپ کو بتاؤں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور ویڈیو کو نا آپ پورا دیکھا کریں، اس میں میری جب میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ بات، اور جب میں وہ فراڈی کے حوالے سے جو لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے حوالے سے پورا سن لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور نیچے میرے آفس کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کی جگہ ہے، اور ARY ڈیجیٹل پہ میں فری آف چارج کرتا ہوں، تو یہ خیال رکھیے گا، اور جو میں نے اوورسیز کے لیے کہا ان باتوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور صرف میرے YouTube چینل کو فوکس کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔